ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ اس وقت ملک پاکستان انتہائی بڑی معاشی، سیاسی اور دیگر قسم کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑے مطمئن تھے، انتہائی پرامن تھے، اور اللہ کا رزق ہر طرف سے ان پہ آ رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اللہ رب العزت کے دین سے پیچھے ہٹنے لگے اور کفر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پہ معاشی تنگیاں شروع کر دی تھی۔ ہمیشہ اللہ رزق تب اٹھاتا ہے جب کائنات میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں علل اعلان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا قانون ہے۔ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کوئی پرندہ بھوکا نہیں مرتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات میں جتنے بھی چرندے پرندے حیوانات حشرات دنیا میں بستے ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن وہ رزق تنگ کر دیتا ہے جب چند ایک بیماریاں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ رزق اٹھا لیتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جب اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، کسی کو دے تو کم تولتے ہیں۔ شرک بہت بڑا ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض، دین سے غفلت اور لاپرواہی، اور جو فرض عبادتیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں ان کی انسان پرواہ ہی نہ کرے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اس دنیا میں نازل کرنا۔ اس لیے ہمیں اس وقت سوچنا ہے، مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، کچھ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، بدامنی عام ہو رہی ہے، تابڑ توڑ گرمی اپنا زور دکھا رہی ہے، اور لوگوں کے لیے اس دنیا کی پشت پہ جینا مشکل ہونے لگا ہے۔ آخر وجوہات کیا ہے؟ آج بھی یقین مانیں، جو لوگ دین پہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ دی ہے، اس رستے پہ لگایا ہوا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت کیا مصائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون رکھا ہوا ہے،
چاہے رزق کم ہی کیوں نہیں ہوتا، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں اللہ کے فضل سے کہ تنگی کیا ہوتی۔ یہ اس کا قانون۔ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ مالدیپ کی مثال دے دی۔ اتنی مہنگائی کے باوجود خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں ہے مصیبت کیا ہوتی ہے۔ اتنا وافر رزق ہے کہ ہم لوگ کھانے سے انکار کیا کرتے تھے اور وہ اصرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں، بدعات نہیں، خرافات نہیں ہے، ظلم و زیادتی نہیں ہے، اور ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چل نکلا ہے اس چیز کا دور دور تک وہاں کوئی نشان نہیں۔ قطع تعلقیاں ہو رہی ہیں، بات بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، معاشرے میں برائی عروج پکڑ رہی ہے۔ یہ آپ کے قصور کے علاقے میں ایک عورت نے اپنی پہلے دن کی پیدا شدہ بچی ایک مسجد میں رکھی اور ساتھ ایک رکا رکھ کے گئی تھی کہ امام صاحب میری یہ بچی آپ کسی بھی بے اولاد جوڑے کو دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے خامند نے کہا تھا اگر بچی لے کے گھر آئے گی تو تجھے طلاق دے دوں، بلکہ تجھے طلاق ہے، اگر تو بچی کو میری دہلیز پہ لے کے آ گئی تجھے طلاق، لہٰذا میں اس بچی کو لے کے گھر جاؤں گی تو میرا گھر اجڑ جائے گا، میری اس بچی کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، کسی بے جوڑے کو دے دے تاکہ وہ یہ اس بچی کو سنبھال۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ ہمیں رزق دے گا، ہمیں امن دے گا، ہمیں اچھے حکمران دے گا، ہمیں اللہ اپنی رحمتیں دے گا۔ خدا کی قسم رب ناراض ہے، اور یہ اس کی ناراضگی کے ہم صبح و شام چیزیں دیکھی جا رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہا کوئی بندہ۔ جو ناراض ہے وہ ناراض ہے، جو قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے وہ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کر کے بیٹھا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ سے باز نہیں آ رہا، بے نمازی ہونے سے باز نہیں آ رہا۔ جب ہم اپنے حالات نہیں بدلتے اللہ نہیں بدلے گا، حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ سرور کائنات نے فرمایا تھا حالات اسی طرح بگڑتے چلے جائیں گے جیسے لوگ اپنے اعمال کو بگاڑتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت کا قرب ہو جائے گا، اور حالات تب سنوریں گے جب اللہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ یہ مت سمجھیے گا حکومتیں بدلے گی حالات بدل جائیں گے۔ کتنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے حکومت بدلے گی تو چیزیں سستی ہو جائیں گی، بڑھا نا ایک دم تیل ابھی مزید بڑھے گا، ڈالر کی پرواز دیکھی ہی نہیں جا رہی، رک ہی نہیں رہا، بڑے بڑے معاشی پوپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن ان سب کو ایک بات کا علم نہیں ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں جب حکمران اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلے نہ کریں گے، جب رب کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ ہوں گے، جب نبی کائنات کے فرامین کے مطابق حکمران اس دنیا میں قانون نافذ نہیں کریں گے، اللہ ان کے درمیان اختلاف ڈالے گا۔ جب اختلاف ہوگا لڑائیاں ہوں گی، رزق تنگ ہوں گے، بے برکتی آئے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، بات بات پہ اختلاف بڑھے گا، سیاسی اختلاف عروج پہ ہوں گے، معاشی خاندان بگڑیں گے، اور یوں نظام کائنات بگڑے گا کہ لوگ اللہ کی ناراضگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس مصیبت کا علاج کہیں اور تلاش کر رہے ہیں بیچارے، جبکہ علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دنیا میں اگر رب تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک ہی حد لگ جائے، آج پریشان ہے نا، قتل بڑے، زیادتیاں بڑیاں، اور ڈاکے بڑے، رہزنی بڑی، چوری بڑی، بدامنی بڑی ہے، بات بات پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا علاج تو شریعت نے خود بتایا تھا۔ اللہ اکبر، اس طرف کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ ان کے آقا ان کو جانے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر دیا جائے، پھر دیکھیے گا کیسے برکتیں آتی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا جو تھوڑا دور ہے، بدامنی کا دور ہے، شراب پیتے تھے لوگ بڑی عام، اور صبح صبح جب ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی نا
تو سوال پہلا یہ ہوتا تھا رات کو کتنے گلاس پیے ہیں، کہاں شراب پی، کتنی شراب کی نہیں، کس پہ مارکیٹ میں آئی۔ اس اللہ کے بندے کی حکومت آئی صرف 2 سال، سن 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک اللہ کے دین کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ صرف 2 سال میں اللہ نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ لوگ اپنی جیبوں میں زکوٰۃ لے کے شام تک بندے تلاش کرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا وہاں ملتا ہی نہیں تھا۔ اور وہ تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے نا، میں نے آپ کو مالدیپ کی بات نہیں سنائی، جس جزیرے میں ہم تھے آخری پورا عشرہ زکوٰۃ اکٹھی ہوئی، فطرانہ اکٹھا ہوا، اور ہم سن کے حیران رہ گئے، پورے جزیرے میں ایک بندہ ان کو ایسا نہیں ملا جس کو فطرانہ ادا کر دے اور زکوٰۃ ادا کر دے۔ پورے کا پورا فطرانہ بھی باہر گیا اور پوری کی پوری زکوٰۃ بھی باہر گئی تھی۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ آج بے برکتی ہے، بے برکتی ہر چیز میں پائی جا رہی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مال میں بے برکتی ہوتی ہے، صرف مال میں نہیں ہوتی، یہ بیوی بچوں میں بھی ہوتی ہے، یہ گھر بار میں بھی ہوتی ہے، یہ سواری میں بھی ہوتی ہے، یہ ہمسائے میں بھی ہوتی ہے، انسان کی اپنی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ منحوس بن کے رہ جاتا ہے یہ بیچارہ، اس کے اعمال ہی اتنے نحوست والے ہوتے ہیں کہ نہ یہ خود چین کی زندگی جو جیتا ہے نہ کسی کو جینے دیتا ہے، بے چینی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، خود بھی تنگ رہتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ، وہ ہمارے گاؤں کی بات ہے، کوئی ذاتی اختلاف تھا، بچے نے زہر کی گولیاں کھا لی، نوجوان چھوٹی بیٹی ساری زندگی کے لیے اس کو یتیم کر کے چلا گیا۔ یہ نہیں جانتے بیچارے کہ یہ زہر کی گولیاں، یہ پھانسی کا پھندا، یہ اوپر سے چھلانگ لگانا، یہ اپنی کن پٹی پہ گولی چلا لینا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مت سمجھو کہ آنکھ بند ہوگی تو مسائل ختم ہو جائیں گے، سکون کی زندگی میں چلے جائیں گے۔ یہ تو چند دن کی عارضی تکلیفیں تھی، ساری زندگی کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کو تو اللہ معاف ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا، اور مجھے بھی ساتھیوں نے فون کیا تھا کہ جنازہ پڑھا دیں، انکار کر دیں۔ اتنی بے دینی کی فضا ہم اپنی کیوں بنا رہے ہیں؟ مر بھی رہے ہیں، لڑائیوں میں بھی جیتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ اللہ کے دین کی طرف واپس کیوں نہیں آنا چاہتے؟ جو علاج ہے، اصل علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رب کے دین کو چھوڑ دو گے، کھیتی باڑیوں میں مشغول ہو جاؤ گے، جانوروں کی دموں کو تم پکڑ لو گے، تمہارے گھروں میں حل آ جائیں گے، تم تجارتیں سنبھال لو گے، دکانوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے، صبح و شام پیسے پیسے کی فکر تمہیں پڑ جائے گی، رب کے دیے ہوئے اس بہت بڑے انعام جہاد کو تم چھوڑ جاؤ گے، اس وقت اللہ تمہارے اوپر ذلتیں مسلط کر دے گا۔ یہ ذلت تب تک اٹھے گی نہیں جب تک تم رب کے دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے۔ علاج یہ ہے، آؤ واپس اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اور کئی دفعہ اشارہ کیا جا چکا ہے، ہم پورے معاشرے کو کھینچ کے دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ او بھائی، اپنے آپ کو تو لا سکتا ہے نا۔ ہم دوسرے کو سدھارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی غلطیاں نکالنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میں خود دیکھوں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا اور کیسے سنوارنا ہے۔ پہلے میں اپنی فکر کروں، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کروں، پھر جا کے میرے دوستوں معاشرہ سدھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہمیں بتاتے ہیں معاشی تنگی کیسے آتی ہے، رزق رب کیسے اٹھاتا ہے، رزق کی تنگیاں کیوں نازل کرتا ہے، بے برکتیاں کب نازل ہوتی ہیں، اللہ کب ناراض ہوتا ہے، یہ چیزیں اس معاشرے میں خدا کی قسم عام ہو چکی ہیں۔ جب تک امت مسلمہ ان کو چھوڑتی نہیں تب تک حالات سنورنے والے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، ہم مارکیٹ کے قریب ہیں،
یہاں پہ بہت سے تاجر لوگ بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، کاروبار کرنے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو کیا کیا کرو؟ سب سے پہلا کام یہ کرو، نرمی کے ساتھ اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو۔ رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتضى سمحا، اللہ اس بندے پہ بڑی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ معاملہ کرے تو نرمی سے، مطالبہ کرے تو نرمی سے، کسی کو دے تو نرمی سے، کسی سے لے تو نرمی سے۔ کوئی نہیں دے رہا، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کو تھوڑا مہلت دے دیں، اللہ تمہیں توفیق دے تو اسے معاف ہی کر دے۔ آپ کیا جانتے ہیں اس کا انعام دنیا اور آخرت میں اللہ کتنا عطا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مصیبت معاشرے کی یہ بن گئی، ہم صرف ظاہری اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس نے میرا 1 لاکھ نہیں دیا، جب تک نہیں دے گا میرا 1 لاکھ اس کے پاس ہے، وہ تو میرے کام کا نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے جب تک یہ تیرا 1 لاکھ قرض اس کے پاس کھڑا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ روزانہ 1 لاکھ روپے صدقے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بندہ کسی کا تھوڑا سا کام کر دے نا، فوراً ہی کہہ دیتا ہے میرا مٹھائی کا ڈبہ کدھر ہے؟ کیا رشوتیں کھانے شروع ہو گئے ہو؟ حرام کی کمائیاں ہوں گی، اللہ ناراض ہوگا، عبادتیں قبول نہ ہوں گی، یہ صدقے خیرات ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ ہماری یہ مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی، اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا بیعان بالخیار، جب تم ایک دوسرے سے بیع کرو، خرید و فروخت کرو، اختیار دے سکتے ہو کہ جی یہ چیز ہے آپ لے جائیں، آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس کر دیں۔ ہاں نہ چاہے تو اختیار ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صدقا وبینا بورک فی بیعہما واذا کتما وکذبا محقت برکتہما۔ آج معاشی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم ایک دوسرے سے معاملہ کرو سچ بولا کرو، جو اس میں عیب ہے اس کو بیان کیا کرو۔ اگر تم یہ کام کر لو گے اللہ تمہیں 2 انعام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے برکتیں دینی ہی دینی ہیں، اللہ قیامت کے دن سچے تاجروں کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر چھپا لو گے اور جھوٹ بولو گے، فرمایا محقت برکتہما، اللہ دونوں کی برکت چھین لیتا ہے، دینے والا بھی لینے والا بھی۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ کا کیا حال، یہ بیچارے لکڑی کا کاروبار کرنے والے، جہاں لکڑی خراب ہوتی ہے وہاں پٹین لگا رہا ہے۔ یہ سبزیوں کا کاروبار کرنے والے پرانی سے پرانی سبزی پہ تیل لگا کے اسے چمکا کے یہ اپنے مسلمان بھائی کو چگما دے رہا ہے۔ تیری تجارت پہ تف ہے، تیری تجارت پہ بے برکتی ہے، بے برکتہ مال لے کے تو گھر جاتا ہے، بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، خود حرام کھاتا ہے، نہ تیری عبادت قبول ہے نہ تیری ریاضت قبول ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ اس کی ناراضگی کے اسباب ہیں، جھوٹ بول کے۔ اور بعض بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہیں، اللہ اکبر، چند ٹکوں کے بدلے رب کا نام بیچتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الحلیف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، قسم تمہارا سامان تو بکوا دے گی لیکن تمہارے مال کا بیڑا غرق کر جائے گی، بے برکتیاں ہی بے برکتیاں ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیز پہ قسم اٹھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غش سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغش۔ غش کیا ہوتی ہے؟ آج ہر بندہ کر رہا ہے، اس کی بڑی ہی صورتیں کیا ہم بیان کریں۔ اپنے مال کو اس کی حقیقت سے بڑھا کے بیان کر دینا، اس کی تعریفیں کرنا، اس کو چمکا کے رکھنا،
بڑے پی ایچ ڈی کیمرے اور ایچ ڈی کیمرے ان سے تصویریں لے لے کے اپنی چیزوں کے رنگ بدلے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں رنگین کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے. لوگ تصویر دیکھ کے آن لائن اپلائی کرتے ہیں, جب چیز ہاتھ میں آتی ہے تو بیکار ہوتی ہے. بتا تیری برکت کدھر. ایک غش کی پتہ کیا صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی ہی عام پائی جا رہی ہے. گاہک آتا ہے نا کوئی ہمارے جیسا, کوئی چیز لینی ہو تو کہتے ہیں تھوڑے واسطے 100 روپے دیں, حالانکہ مہنگی دے رہے ہوتے ہیں. بالخصوص ہمارے جیسے لوگوں کو, ان کو پتہ ہوتا ہے نہ تکرار کریں گے نہ انہیں کسی چیز کا پتہ ہے. یہ تھوڑے واسطے 100 دی. دکاندار بھی جھوٹا, خریدنے والا بھی جھوٹا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ یہی چیز تو پچھلی دکان پہ 80 کی مل رہی تھی, آپ مجھے 100 کی دے رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے میں اگلے گاہکوں کو 120 کی دے رہا تھا, یہ آپ کے لیے 100 کی ہے. دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اس برکت کو اٹھا نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس تجارت میں اللہ تباہی نازل نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ اللہ کی ناراضگی نہیں اترے گی تو اور کیا ہو؟ بھائیو کون کون سی باتیں کریں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک حل ہے, صرف ایک حل ہے. واپس آؤ اپنے رب کے دین کی طرف, اپنی زبانوں کو سچا کرو, اپنے دل کو پاک کرو, نکھارو اس دل کو. تمہارے اس گندے دل کی وجہ سے, گندی سوچوں کی وجہ سے, گندی فکروں کی وجہ سے, اختلافات کی وجہ سے, چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو, چاہے مذہبی اختلاف ہو, چاہے معاشرتی اختلاف ہو, چاہے خاندانی اختلاف ہو, اس اختلاف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگیاں معاشرے میں بارش کی طرح برستی نظر آ رہی ہیں. یہ ختم کرو اختلافات. یہ بالخصوص آج کل کا جو وقت ہے نا, سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے, رب کی قسم زبانیں پلید ہو گئی ان بدبختوں کی جو آج تک معاشرے نے دیکھا نہ تھا. بہت بڑے عہدے کا مالک بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا. کیا سبق دے رہا ہے معاشرے کو؟ معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. ہم خاندان کے خاندان بگاڑ رہے ہیں ان گندے سیاسی لوگوں کی وجہ سے. ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف مضمون لکھے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف آوازیں کسی جا رہی ہیں. کیا یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین ہے؟ یہ جمہوریت نے جو ہمیں گل سکھائے ہیں نا, یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. چھوڑ دو ان چیزوں کو, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. اپنی نماز کی فکر کر, اپنے قرآن کی فکر کر, ذکر و اذکار کی فکر کر, کچھ سیکھنے سکھانے کی فکر کر. اور کیا خوب وہ قول ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, کن عالمن او متعلمن او محبن. 3 چیزوں میں سے ایک کرنے والا ہو جا, چوتھا نہ بننا وگرنہ تو دنیا میں ہی تباہ ہو جائے گا. یا تو علم سیکھنے والا بن جا, یا علم سکھانے والا بن جا, یا جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا, ان سے محبت کرنے والا بن جا. اس کے علاوہ اگر جائے گا تو تیری ہلاکت تیرے قدموں میں اللہ ڈال دے گا اور دنیا آخرت کی رسوائی تیرا مقدر بن جائے گا. سیکھ لو, علم سیکھ لو. کیسے سیکھ لو؟ آپ کہیں گے جی ہم تو مدارس میں نہیں جا سکتے, ہمارے تو کاروبار ہیں, ہماری تو عمریں بڑھ گئی, اب ہم تو رہے اس کام سے. لیکن میرے دوستو, علم سیکھنے کے آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں وسائل عطا کر دیے. آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں, موبائل پہ سیکھ سکتے ہیں. ترجمے والے قرآن موجود ہیں, ترجمے والی احادیث موجود ہیں. اور ہاں, حدیث یاد آ رہی ہے, سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ہے برکت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جو اس رستے پہ چل نکلے گا سکون پالے گا, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, اور اللہ رب العزت کی نظر میں وہ محبوب انسان ٹھہر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آئے کیوں تھے؟ صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا, صفوان کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. دین سیکھنے کی جس بندے میں تڑپ پیدا ہو جائے, دین سیکھنے کا جس بندے میں شوق پیدا ہو جائے,
اور اس فکر پہ وہ اپنے آپ کو چلا لے، یقین مانے بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی اس وقت صورتحال پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، ہمارا ذہن بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی فکر بھی نہیں کی کہ مجھے بھی اللہ نے دنیا میں کسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام میں کر ہی نہیں رہا ہوں۔ او بھائیوں معاف کیجئے گا، جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، یہ کھا پی کے سو جانا جانوروں کی زندگی ہے۔ جانوروں کی ایک چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا نازل کردہ علم سیکھ لو۔ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے کئی ایک اسباب ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب جہالت ہے۔ جہالت، آج سے کئی سال پہلے ایک رپورٹ پڑھنے کو ملی تھی، 65 سے 70% لوگ جاہل ہیں پاکستان میں۔ اتنی جہالت، اور آپ اس طرف نکل جائیں سندھ کے علاقے میں تو جہالت ہی جہالت۔ ملتان مجھے کسی کام کے لیے جانا ہوا تو سندھ سے آئے ہوئے لوگ ملتان کے درباروں میں ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں۔ یہ ولیوں کا شہر ہے، یہاں ہم جوتے نہیں پہنیں گے۔ او بدبختو، تم نے امت کو تباہ کر لیا۔ انہی اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے۔ ہم نے علم ہی نہ سیکھا، ہم نے رب کا قرآن نہ سیکھا، قرآن کے مفاہیم و مطالب نہ سیکھے، قرآن کیا کہتا ہے، پیغام کیا ہے میرے رب کا، ہم نے کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں، اور اپنی زندگی یوں ہی جانوروں کی طرح گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آئے نا کسی کا خط اور ہم اس کو پڑھے سمجھے بغیر الماری میں ٹھکا دیں تو بتائیں پھر حشر کیا ہو۔ وہ ایک شخص گیا تھا بیرون ملک، وہاں سے جا کے اس نے چیک بھیجا کہ میرے اکاؤنٹ سے آپ پیسے نکال لیں، لیکن آگے ٹبر پورے کا پورا جاہل، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے، اسے پکڑا اور الماری میں رکھ دیا۔ دوسرا چیک آیا، الماری میں رکھ دیا۔ اب گھر میں پیسہ نہیں ہے، فاقے شروع ہو گئے، غربت کا ڈیرا شروع ہو گیا۔ نوجوان بیٹی تھی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بازار کی زینت بنی، اس نے اپنا جسم بیچ دیا۔ اس کے بھائی اس تنگی کی وجہ سے خودکشی کر گئے، دوسرا بیمار ہو گیا، اتنا فاقہ گھر میں پڑا، پورے کا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ جب یہ شخص واپس آیا، اس نے حالات بگڑے ہوئے دیکھے، اپنی بیوی سے پوچھا، کہا میں نے تو چیک بھیجے تھے، میں نے تو پیسہ بھیجا تھا، تم نے وہ کیوں نہ کیش کرایا؟ کیوں غربت میرے گھر میں ڈیرا ڈال گئی؟ کیوں میری بچی فحاشی بن گئی؟ کیوں میرے بیٹے نے خودکشی کر لی؟ آخر یہ گھر تباہ ہوا تو ہوا کیوں؟ وجہ ایک ہی تھی، جاہل تھے سارے کے سارے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آج تیرے رب نے قرآن بھیجا، یہ اس چیک سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے رب نے کیا لکھ بھیجا ہے؟ کیا کبھی سمجھا ہے یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو اسی طرح ٹکا کے الماری میں رکھا جیسے وہ گھر تباہ ہوا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اپنی قبر تباہ کر رہے ہیں۔ کب پڑھیں گے اس قرآن کو؟ کب سمجھیں گے اس قرآن کو؟ کب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ کب اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ میری داڑھی سفید ہو گئی، قبر کو ٹانگیں چلی گئی، لیکن آج تک مجھے فرصت نہ ملی کہ میں رب کے نازل کردہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ مولویوں کا کام ہے، بس زیادہ سے زیادہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال دیا اور بس میری چھٹی ہے۔ چھٹی نہیں ہوگی، یہ پتہ چلے گا ذرا بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بھائی۔ اس لیے پلٹو، وقت نکالو اپنے رب کے لیے، اور یاد رکھیے گا جو شخص اپنے رب کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جو کچھ اپنے رب کے لیے کرو گے اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ اپنی اولاد کو رب کے لیے وقف کرو، اپنے مال کو رب کے لیے وقف کرو، اپنی سوچ کو رب کے لیے وقف کرو، اپنی فکریں رب کے لیے وقف کرو، اپنی جوانیاں رب کے لیے وقف کرو، اور اپنی ساری کی ساری توانائیاں اللہ کو دینے کی توفیق مانگو اور اسی کے لیے کرنے کی کوشش کرو۔ پھر حالات اللہ احکم الحاکمین تبدیل فرما دیں۔ قوم یونس پہ تو عذاب آنے لگا تھا بھائی، اور یونس علیہ السلام کی زبان سے اعلان ہو گیا تھا، کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، بس
نشانی بھی بتا دی تھی، پہلے دن آسمان کا رنگ ایسا ہوگا، دوسرے دن ایسا ہوگا، اور تیسرے دن تم پہ رب کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اتنا کہہ کے سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اس قوم کا تذکرہ ہے، فلولا قریۃ کانت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ آج تک جب رب کا عذاب آیا ہے کوئی قوم بچ نہیں سکی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ پوری کی پوری قوم رب کے سامنے گر گئی، گڑ گڑانے لگ گئے، اللہ سے استغفار کرنے لگ گئے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگ گئے، شرک سے توبہ طائب ہو گئے۔ اور اللہ کیسا غفور الرحیم ہے، اللہ کیسا قہار ہے، اللہ کیسا جبار ہے، اس کی صفات کتنی عالی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری قوم کو چھوڑ کے سیدنا یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر نکلے تو نکلے کیوں؟ قوم سے تو عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بن۔ بھائیو، اللہ ہم سے بھی اپنے عذاب ہٹا سکتا ہے، وہ برکت پھر سے لوٹ سکتی ہے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ ایک فرد ہوتا تھا گھر میں کمانے والا، 20 ہوتے تھے کھانے والے، لیکن برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ آج 20 کے 20 کمانے والے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، پیسہ وافر مقدار میں آتا ہے، لیکن برکت رب نے اتنی چھین رکھی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی آج روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برکت آئے گی معاملات اور ہوں گے، بے برکتی آئے گی معاملات اور ہوں گے۔ لہٰذا بھائیو، اس رستے پہ چل نکلو، گڑ گڑاؤ اپنے رب کے سامنے، عاجزی انکساری گریہ زاری اپنے رب کے سامنے، رات کے پچھلے پیر اٹھ جاؤ، اپنے لیے مانگو، اپنی قوم کے لیے مانگو، رب سے ناراضگی کی پناہ مانگ لو، اللہ کو راضی کرنے کے ہیلے تلاش کر لو، ہاتھ اٹھا لو، دامن پھیلا لو، آنسو بہا لو، تیری آنکھ کا قطرہ تیرے رخسار پہ بعد میں ٹپکے گا، اللہ اپنی برکتوں کے دروازے پہلے انشاءاللہ کھول دیں۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پیر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج کیوں نہیں ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی؟ تہجد کے وقت بھی بدبختوں کے گھروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہوتی، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں ساری رات، اور صبح پڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ جیسے کسی پول پہ کھوتا مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، گدھا، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، یہ اللہ رب العزت کے اپنے الفاظ ہیں۔ شر الدواب، کائنات کا بدبخت ترین جانور ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے رب کو ابھی تک پہچان ہی نہیں سکا، اسے فکر ہی نہیں ہے اپنے رب کو پہچاننے کی۔ جانور پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے گھر کے صحن سے لے کے آسمان تک لائٹیں ہی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، گھبرا گئے۔ ان کا گھوڑا بھی گھر میں کھڑا تھا، اور وہ اس روشنی کو دیکھ کے بدکنے لگ گیا تھا۔ قریب بچہ سویا ہوا ہے، ان کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو گھوڑے کے پاؤں میرے بچے کے سینے پہ جا لگے، تلاوت بند کر دی، گھوڑا اسی طرح ٹھہر گیا، دوبارہ پھر تلاوت شروع کی، اسی طرح ان کے گھر کے صحن سے لے کے آسمان تک روشنی روشنی نظر آنے لگ گئی۔ صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا سرور کائنات رات کو یہ ماجرا تھا میرے گھر میں، یہ کیا تھا میرے گھر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تیری تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے تھے، یہ انہی فرشتوں کا نور تھا جو تیرے گھر کے صحن سے آسمان تک جا رہا تھا۔ اگر تو فجر کی نماز تک تلاوت کرتا رہتا شاید اللہ ان فرشتوں کی زیارت ہمیں بھی کروا دیتے۔ اپنے گھروں میں برکتوں کا نزول کرنا ہے، گانے بند کروا دو، اور خدا را اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم نے خوش کرنے کے لیے موبائل تھما رکھے ہیں، یہ تباہی و بربادی کا سامان اپنے گھر میں پیدا نہ کرو، ان بچوں کو لاؤ قرآن کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ایک تابعی کہا کرتے تھے جب تک امت مسلمہ کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے اللہ ان پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا رہے گا۔
لیکن چلے گئے وہ لوگ، اب ہماری سوچیں بدلی ہوئی ہیں، ہم ترقی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے حبیب میں آپ سے صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کسی نے جرابیں پہنی ہیں، کسی نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ اگر مسافر ہے تو کتنے دن موزوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر مقیم ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو کتنی دیر تک اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے؟ صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے کہا مرحباً بطالب العلم، او دین سیکھنے والے، تیرا آنا خوش آمدید ہے۔ جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی آیا نو، موسٹ ویلکم، تو مبارک ہے، تیرا آنا بھی مبارک ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مسئلہ پوچھنے والے کا آنا بھی بڑا بابرکت، اور آپ نے مسئلہ بتانے سے پہلے صفوان کو ایک خوشخبری سنا دی تھی، وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ بھی آخر جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو مسئلہ ہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کوئی دین کی بات ہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ گھڑیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں، یہ قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں، یہ وقت بڑا مبارک ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے دین کا ایک بھی مسئلہ سیکھنے کے لیے ہم لگا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو یہ خوشخبری دے دی تھی، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ او تو اپنے گھر سے نکلا تھا دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے، سن لو جو بھی اس مسئلے کے لیے نکلے گا وہ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی جنت کے سارے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ رستہ برکت والا ہے، یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رب کے دین کی طرف واپس آ جائیے بھائی۔ سیدنا عمر بن مکتوم، جن کو عبداللہ بن مکتوم بھی کہا جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، جلدی سے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تھے بھی نبینے بیچارے۔ ہم تو سوچتے رہتے ہیں نا جمعے نو قاری صاحب آن گے تو پوچھ لیں گے، کبھی نماز پہ جائیں گے تو پوچھ لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بس ان کے دماغ میں مسئلہ آیا ہے اور فوراً ہی اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل نکلے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، آپ کی خدمت میں کافر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار آئے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے آپ سے کہا بھی تھا جب ہم آتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہماری مجلس سے اٹھا دیا کریں، یہ غریب لوگ ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا تھا بس کہ یہ میرے صحابہ ہیں، میرے پاس رہنے والے ہیں، اگر یہ دنیا دار دین کی طرف آ جائیں، یہ مالدار دین کی طرف آ جائیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آج کل نا کچھ مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو چھوڑ کے امیروں کے پاس بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ جی ہم ان کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان کے ماننے والے ہمیشہ غریب رہے ہیں، فقیر رہے ہیں، مسکین رہے ہیں، معاشرے کے کم تر لوگ رہے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ مال بھی دے اور ان کا دماغ خراب نہ ہو، بہت کم، وگرنہ مالداروں کے دماغ خراب ہوا کرتے ہیں، انہیں مال کا نشہ ہوتا ہے، وہ حقیقت ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے حکمران ہیں نا، 4 دن کرسی مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں مشرف کی ایک تصویر دیکھی، اللہ اکبر، دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں برسا ہوا ہے، چہرہ بگڑا ہوا ہے، ناڑیں کھینچی ہوئی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دائمی مریض ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ ہڈیاں پگھل رہی ہیں اس بدبخت کی۔ کیوں پگھل رہی ہیں؟ مارے تھے نا تم نے بم، فاسٹ فوڈ چلائے تھے، بچیوں پہ چلائے تھے، ان کی ہڈیاں گلی تھی، اللہ نے تجھے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہوا ہے۔ وہاں مکے نہیں دیکھے جاتے ان کے جب لہراتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی بڑے ایسے لوگ ہیں، میں تینوں دسا میں کون ہوں نا، تو کیا شے ہے؟ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو تجھے پتہ چلے گا تو کیا شے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے۔
ہم اس دنیا میں بندگی کرنے آئے ہیں، بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، بے بندگی انسان کر کے جائے گا، سوائے ندامت اور پریشانی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ لیکن وہ پریشانی کام آنے والی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نہ وہاں پی ایچ ڈی ہے، نہ وہاں کوئی بڑے بڑے عہدے ہیں، وہاں تو صرف وہ سوال ہیں جو کچی اور پکی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے؟ اگر اس کے مطابق زندگی گزار دی تو جواب دے لوگے قبر میں، اور اگر زندگی اس سے ہٹ کے گزری ہوگی تو ہا لا ادری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ابو داؤد کی یہ روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں انسان سے سوال ہوگا، اور وہ سوال یہی مشہور 3 سوال ہے، ان کو عربی میں اصول ثلاثہ کہتے ہیں، جو بنیاد ہیں ہمارے دین کی۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کون جواب دے گا وہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ بے عمل انسان وہاں جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، لیکن یاد رکھیے ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہاں یہ سوچے گا، اس کے دماغ میں تو آئے گا، لیکن اس کی زبان یہ الفاظ نہیں نکال سکے۔ کیوں نہیں نکال سکے؟ یہ پچھلے دنوں ایک شخص ہے، ٹیکسی پہ سفر کر رہا تھا، تو پورا رستہ، بڑا لمبا سفر، پورا رستہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ ٹیکسیوں والے ایسے بہت کم ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب فکریں ہوتی ہیں۔ ایک ساتھی میرے ساتھ کہیں مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے کہنے لگا جی میں بھی اہل حدیث ہوں، آپ بھی اہل حدیث ہیں، آپ مجھے پتہ ہے ولی لکھا میں جمعہ پڑھاتے ہیں، میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ لمبی لمبی داڑھی تھی، بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں اپنی مرضی کا بندہ مل گیا، باتیں ہوتی رہیں۔ رستے میں جا کے مجھے کہنے لگا قاری صاحب ناراض نہ ہو تو ایک تھوڑا جا کام کر لوں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، تو میں نے کہا گانے لگانے لگے ہو؟ کہا قاری صاحب ہاں، نہیں لگاؤں گا تو مجھے نیند آ جائے گی۔ ہماری سوچیں ہی اور ہیں، ڈرائیوروں کی سوچیں ہی اور ہوتی ہیں۔ وہ سارا رستہ کئی گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پوچھا بھائی یہ توفیق تجھے کیسے مل گئی؟ ڈرائیوروں کی زندگی تو بڑی عجیب سی زندگی ہوتی ہے، کیوں اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہو؟ کہا جی میرا بھائی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، سعودی عرب کی بات ہے، اور وہ کمپنی میں بولی لگایا کرتا تھا، 2 ریال 2 ریال 2 ریال 2 ریال۔ وہ ایک جگہ سے گرا، بڑی سخت اسے چوٹ لگی، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اور اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ میرے لیے بڑا تجسس اور تعجب تھا، اب یہ کیا بول رہا ہوگا؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے ہونٹوں کے، اسے ہوش نہیں تھی، مرنے کے قریب ہے، اور بالکل برزخ کی زندگی شروع ہو رہی تھی، اور وہ عالم برزخ میں جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہو کے اپنا کان لگایا تو آواز آ رہی تھی 2 ریال 2 ریال 2 ریال، اور میرا بھائی یہی کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ انسان دنیا میں جو کچھ بولتا ہے، مرتے ہوئے اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے۔ جھوٹ بولو گے جھوٹ نکلے گا، فراڈ بولو گے فراڈ نکلے گا، دنیا داری میں مگن رہو گے دنیا داری والی باتیں نکلیں گی۔ اس لیے اب میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے، میں ہمیشہ رب کا ذکر کرتا ہوں، اور اپنے رب پہ امید قائم کر چکا ہوں، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میری زبان پہ اللہ ذکر کو جاری فرما دے گا، اور واقعتاً ایسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم معاشرے کو سدھارنے والے بن جائیں۔ معاشرہ تب سدھرے گا جب ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال پہ نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور وہ عمل جو ہمارے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، ہماری اخروی زندگی اللہ آسان فرمائے، ملک پاکستان کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے۔ یہ جو عروج ہے اس وقت مہنگائی کا، اور زوال پذیر ہو رہی ہے امت، اور پریشان ہے امت مسلمہ، اللہ ہمیں اس پریشانی سے
سے نجات نصیب فرمائے، ایسے حکمران نصیب کرے جو دنیا میں اللہ کا الحاکمین کے نظام کا بول بالا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ایک حد اگر دنیا میں کسی کو لگ جائے جو اللہ نے نازل کی تھی، 40 دن مسلسل بارش برستی رہے، اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد لگ جانے سے اللہ دنیا میں نازل کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ہی حل ہے، اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اغیار کی اس سلطنت سے نکل کے اپنے رب کو ماننے والے بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جن کی بدولت اللہ نیک حکمران عطا کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔